ایک عرصہ سے میرے ذہن میں آیا، اسی آیت کے تحت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ لا تقنطوا من اللہ، یہ بات بڑی غور والی ہے۔ لا دیکھو نا، نا امیدی تو اللہ سے ہوتی ہے نا، یہ نہیں فرمایا لا تقنطوا من اللہ، اللہ سے نا امید نہیں ہونا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام لکھے گئے ہیں، آیت بہت زیادہ لا تعداد ہیں، لیکن جو عام کتابوں میں آتے ہیں 99 نام رسول پاک کے، ان میں ایک رحمت اللہ بھی ہے، حضور کا نام رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ اے میرے مخلوق، اے میرے گناہ گار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب سے نا امید نہیں، نہ مجھ سے نا امید ہونا ہے، نہ میرے محبوب سے نا امید ہونا ہے، کہ ہم دونوں کریم ہیں، دونوں بخشنے والے ہیں، دونوں معاف کرنے والے ہیں، اور دونوں پردہ ڈال ہیں۔ اللہ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہ گار کی بات آئی۔ الحمدللہ ہمارا اللہ بھی کریم اور معاف کرنے والا، ہمارا نبی بھی کریم اور معاف فرمانے والا۔ اب دوستو، ہماری ہی کچھ کمیاں ہیں جو ہم اس بارگاہ سے کچھ حاصل نہیں، جس طرح اللہ پاک سب خزانوں کا مالک ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی خزانے عطا فرما رکھے ہیں۔ جو بارگاہ رسالت میں جاتا ہے سمجھو کہ وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں گیا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ سمجھو کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ نہ اس در سے کوئی خالی آتا ہے، نہ اس در سے کوئی خالی آتا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں پہ ہو، جو وہاں پہ ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں آگے۔ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر، یہ بھی کلام سمجھنے والا ہے، بخدا قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ ایک اور چلو ایمان کی تازگی کے لیے وقت ہو چکا ہے، تاکہ وہ ایک جو ذہنوں میں ایک کمزوری پائی جاتی لا علمی کی وجہ سے، محبت کی کمی کی وجہ سے، عقیدت کی کمی کی وجہ سے، کہ دیکھو جی اللہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، لیکن نبی کے در سے کیا مانگنا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ آپ سنتے بھی ہوں گے ایسی بات کہ اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی دینے والا ہے، اور کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ ارے خدا کے بندو، اللہ تو خود فرمایا کہ جاؤ کا تیرے پاس آ جائے اور مانگے۔ جب گناہ، دیکھو جی گناہوں کی معافی بھی بارگاہ رسالت میں جا کر ملنی ہے، تو پھر کائنات کی ہر نعمت بھی وہیں سے ملنی ہے، اور وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا، کوئی خالی نہیں آتا۔ ایک سن لیں، میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک نا لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ پاکستانی، وہاں اس کی ڈیوٹی لگی مدینہ شریف۔ بات کرنے لگا ہوں میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جی اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن جہاں اللہ بھیجے کہ چلو وہاں مانگو، وہاں تو جانا چاہیے، وہاں تو جانا۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ کا محبوب، گناہوں کی بخشش کے لیے تیرے در پر آ جائیں، معافی دے دوں گا، جہاں اللہ بھیجے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اب وہ جناب کہتی ہے کہ ڈیوٹی لگ گئی مدینہ شریف میں، بڑے کچھ اللہ کا بڑا کرم ہے، نبی کے شہر میں ڈیوٹی لگی، خدمت کروں گی، نبی کے شہر کے لوگ بھی خوش ہوں گے اور سرکار بھی خوش ہو جائیں گے۔ 4 دن ڈیوٹی کی تو آرڈر ہو گئے، جناب آپ کی تبدیلی کر دی گئی ہے، مدینہ شریف سے کہیں اور تو۔
کہنے لگی میں تو بہت پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ یہ سعودی عرب ہے، پاکستان تو نہیں کہ یہاں کوئی وڈیرا آ کے ایم پی ایم ایل اے سفارش کر دے گا تو چلو یا پیسے چل جائیں گے، رشوت چل جائے گی۔ وہاں تو نہ رشوت نہ سفارش، وہاں تو جو ہو گیا آرڈر ہو گیا۔ کہتے میں بد دل سی، بہت بد دل تو بہت ہوئی، لیکن تھی مدینے شریف میں بھی، تو میں اٹھی، وضو کیا، مسجد نبی میں حضور کے روضے پر آ گئی۔ سبحان، دربار صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، لفظ کیا بولے اس نے؟ یہ بڑے فخر کی بات اور مان کی بات ہے۔ یا رسول اللہ، مجھ کمینی سے کیا خطا ہے؟ یہ ہے طریقہ مانگنے کا۔ جب کسی سے مانگنی ہے معافی تو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے اس کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یا رسول اللہ، مجھ کمینی سے کیا خطا ہو گئی کہ صرف میں تو بڑے چاہت سے آئی تھی، صرف 4 دن مجھے یہاں ڈیوٹی ملی، ابھی یہ میں کہہ ہی رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں ایک رکا گرا، ایک پرچی، کوئی دینے والا نہیں، کوئی پکڑانے، نہ کوئی دفتر، نہ کوئی آرڈر کرنے والا، نہ کوئی درخواست لینے والا، نہ کوئی دینے والا، صرف بارگاہ رسالت میں دعا کی جا رہی ہے، درخواست دی جا رہی ہے۔ کہتی ہے کہ پرچی میرے ہاتھ میں آئی، فضا سے، آسمان سے کسی بندے نے نہیں پکڑی، کھولا تو اس پہ لکھا تھا تمہاری تبدیلی روک دی گئی ہے، تمہاری تبدیلی۔ اب یہ تبدیلی کس نے رکوائی؟ وہاں کوئی افسر تھا، کوئی دفتر تھا، یا اس نے کوئی درخواست دی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی غلطی ہے تو معاف کر، اگر کوئی غلطی ہے تو معاف فرما دیں۔ معافی مل گئی۔ اب وہ جناب حاضری لگوا کے دعا کر کے جب دفتر پہنچی تو وہاں آرڈر لکھے ہوئے تھے، وہاں آرڈر دفتر کی طرف سے لکھے ہوئے تھے کہ آپ کی تبدیلی روک دی گئی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس نظریے کے تحت اس عقیدے کو لے کر جئیں، اس عقیدے سے زندگی بسر کریں۔ آج کی رات برکتوں والی، رحمتوں والی، کرم والی رات ہے، کر لیں کوشش، تھوڑی نہ زیادہ سی، تھوڑی بہت کر لیں۔ بلکہ سرکار نے تو فرمایا کہ جو شخص اس رات کو یا لیلۃ القدر عشاء کی نماز، یہ بھی حضور کا کرم ہے، کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، پر پھر فجر کی پڑھ لے، ساری رات عبادت میں لکھو۔ اب یہ کتنا مشکل، کتنا سا مشکل، ہم لاپرواہ لوگ ہیں، ہم خیال نہیں کرتے، لیکن اس جو ہماری لاپرواہی ہے نا، یہ قیامت کے دن ہمیں بہت پچھتاوے میں مبتلا کر دے گا، پھر وہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، ہر گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، لا کوئی عمل اے غافل، اگر دفتر میں کوئی عمل ہے تو آج میں عزیزان محترم عمل کا وقت ہے، عمل کر لیں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگائیں، جوانی کو اللہ کی راہ، جب ہم بوڑھے، اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ یقین کریں نہ نماز میں کوئی مزہ آتا ہے، روزہ ویسے ہی نہیں رکھا جاتا، کسی کام میں مزہ ہی نہیں آتا، کیوں؟ وہ روح ہی نہیں رہی، وہ روح کمزور ہو چکی ہے۔ یہ بڑھاپا سب کچھ سرور اور لطف ہے جوانی میں عمل کرنے کی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جو جوانی میں نیک راہ اختیار کر جاتا ہے نا، ان وقتوں، اوقات سے، راتوں سے، دنوں سے فائدہ اٹھا جاتا ہے، وہ پیغمبروں کی سنت ادا کرتا ہے۔ در جوانی شیوائے کردن، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت گر پیری گرگ زادہ میش بس پرہیزگار۔ بڑھاپے میں آ کر تو ہر کوئی مسجد کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان سنہری موقعوں سے
خیر یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ رات کو حسیب صاحب کچھ آپ کو فضائل بیان کر دیں گے اس رات کے شب برات کے، تو ان کا کوئی پروگرام ہے آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھنے کا، آپ ذرا ہمت کر لیں، بہت بڑی عبادت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔